أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وأعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے
لیے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے حضور دی عزت واسطے دو گلاں کیتیاں، اور بہت سارے جج سپریم کورٹ کے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ریٹائر بھی ہیں، کوئی نہیں جانتا کوئی کون ہے کون نہیں۔ شوکت صدیقی حضور دی عزت دیاں صرف دو گلاں کیتیاں، پوری دنیا تے دا نام بن گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے میں کوئی کمال کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن کن کی زبانیں حضور کے لیے ہیں؟ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ لیکن ایک گل ضرور ہے، قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا، اور جدی جگہ رہنی ہوگی حضور دی وجہ تو رہنا۔ عشق لا زمان و دوش و فردا یزو، اور لا زمان و زیر و بالا، لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال قلندر لاہوری کہندا عشق لا زمان ہے، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا۔ یہ ہے لا مکان، لیکن جدا مکان رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا۔ مامے ترخان کا پتر ہوئے تے ویخ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہو، علم الدین ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھیا، ایسی ترخان کا پتر، لیکن بڑھے سید نے پیر چم دیتے پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ اسلام اتنا ڈاڈا ہے، حضور نال وفا کرے ترخان کا پتر تے ویخ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے تے محدث علی پوری دے پیر چم دے من تے لوگ کون شاہ جی اے تے کیتا ہے تسی سید ہو کے تے منڈے دے پیر چمے، ایدی تاجی عمر بھی 18 سال نہیں ہوئی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تاریخی گل کیتی، فرمایا میں سید ہو کے بڑھا ہو کے پیر تاں چمنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا گیا۔ ہاں جی سارے بولو یار، سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، جیڑا بندہ آیا نا سیر سپاٹے واسطے، یا جیڑا بندہ آیا چیک کرن بھائی کیا ہو رہا ہے، جیڑا بندہ آیا چسکے لین، جیڑا کسی جماعت کا چمچہ کڑچا ہے، وہ دینا میری گفتگو ہی کوئی نہیں، میری گفتگو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہے، محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ۔ ہاں جی سارے بولو لبیک سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اے میں آتا اس واسطے پڑھیاں علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، او مولوی جڑی اردو دے ترجمے ویکھ کے اے ایتا انہاں نوں اے بھی نہیں پتا سبحان اللہ جی تو وسمیع البصیر تک ترکیب کے وے سیغے کی بن ون نجم تو لے کے تے میں جڑے آخر تک پڑھیا انہاں مولویاں نوں اج بھی اردو دے ترجمے ویکھنے پیندے تے او ممبراں تے بیٹھ کے کردے حضور کیسے چلے گئے، اور مولویوں کو کیا پتا ہے حضور کا مقام کیا ہے۔ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ بس ہاں
ہاں جی بس اتنی بات ہے. مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں؟ انچی ٹیپا لے کے ممبر تے بیٹھ کے حضور دے بارے بات کر رہے ہیں. اقبال قلندر لاہوری کہندا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لحظہ از اوقات اوس یک تجلی از تجلیات اوس ظاہر اشی جلوہ ہے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہندا حضور کے بارے میں بات کرتے ہو. حضور نے ایک نگاہ ڈالی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی عثمان بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے. اقبال کہندا یہ تے حضور دی ایک نگاہ ہے. یہ تے حضور کی حقیقت قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کام ہوتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اے مزار ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی کر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. آج حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے. حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ علامہ محمد علامہ ریاض صاحب صوفی صاحب قبلہ سیفی صاحب علماء سارے میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا تہاڈے کول آ گیا. حضور کے ساتھ پیار پوچھ کر نہیں ہوتا. جنہ تعاون کیتا ہے نا انہاں تو شکریہ ادا کرن دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. کیڑا احسان کیتا ہے انہوں نے؟ کلمہ حضور دا نہیں پڑھیا. انہاں کی احسان کیتا تو انہوں گراؤنڈ جھاڑو مار دیتا ہونا ہے. میدان خیبر دی طرف جاندے آتی راتی حضرت عامر بن اقوہ نو صحابہ نے کہا جناب کوئی نعت سناؤ. سنو ذرا صحابہ کی کہنے اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقی ان سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صیح بنا بینا بینا بینا. ادھی راتی حضرت عامر بن اقوہ حضور بھی سواری کے اوپر سوار ہے. ابو بکر عمر عثمان علی بھی موجود ہے. ابو ہریرہ بھی موجود ہے. حضرت خالد بھی موجود ہے. یہ سارے شیر موجود. حضرت خالد ہے نہیں مسلمان ہے نہیں. حضرت خالد بعد چاہے. حضرت خالد بن معاذ بن جبل موجود ہے. ابی بن کعب موجود ہے. ادھی راتی صحابی نعت کی پڑھی یا اللہ تو گواہ رہی اگر حضور نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتھوں ہوندے. اگر حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھ دے. یا جو حضور نہ ہوندے اسی زکاتاں کتھوں دے دے. فاغفر فداء لک ما ابقینا. سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب تک زندہ ہے ہم آپ پر قربان ہوتے رہیں گے. توجہ میں جو نکال کرنے لگا. توجہ بات سن. ایک ہی بات ہوئی چیئرمین صاحب کو احسان کیتا ہے. چیئرمین حضور دا کلمہ نہیں پڑھے. تھانے دار کو احسان کیتا ہے. بالکل ایک اللہ چھڑ دو. ہاں جی حکمرانہ جی ٹیسیاں کر دیں اتنے جناب یوں کر دیں اتنے نہیں تے تسی جناب حضور دی محفل کی کیتا ہے نا کیڑی کمائی کیتی. نا یہ تو شکر کرن کہ حضور دی محفل وچ انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی. ہاں جی بالکل میں سچی بات کر رہا ہوں. بالکل کسی دی ہاں یہ تو مالکن ہو نہ ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میرے قریب تو ہوا گزری تے ہوا پیچھے مڑ کے آ کے مینوں ویکھ کے مسکرا کے پھر ٹر پئی. اعلیٰ حضرت کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. اس واسطے ٹھیک کیوں نہ کیتا ہے تو شکر کرن. یہ ہو سکتا قیامت تک قبر وچ یہ کام نہ دے آ جائے. ہاں اسی کسے کو پوچھن دے پابند کوئی نہیں. یہ اسی ہن تھانداراں کو تو نہیں نے پوچھنا حضور کی شان کیسے بیان کرنی ہے. ہن ٹی پی او کو تو نہیں نے پوچھنا بھائی حضور دی شان کیسے. کہہ جاؤ بھائی جے تسی گل کیتی تے میں تقریر بند کر دینی. توجہ گل سنو. میں چلو ادھر فواجب نا امام تقی الدین سبکی لکھیا میں جو روٹی بھی نہیں کھاتی. سویرے میں آیا تھوڑی دیر ستا پھر مہمان آ گیا. میں نے کہا شاہ جی دا پیغام آ گیا. میں بھی آ گیا. انہوں نے کہا روٹی. میں کہا روٹی چونیاں جا کھاواں. میں اس دن پشاور بھی روٹی نہیں کھاتی. میں دوپہر تو کھا کے گیا دوبارہ جمعے والے دن دوپہر آ کے روٹی کھاتی. پشاور بھی روٹی نہیں. جنہیں روٹیاں تھے جڑے اتنے شاپراں تھے اتنے ایک جوس تے ڈبے تے لڑنا انہوں نے کی پتہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. میں تو سچی گل کر رہا. اس پیٹ دے دھندے چوں نکلو باہر.
ہاں جی میں تو سچی جنا چلیا پیٹ جنا حضور دی ظاہری حیات وچ بھی جنا پیٹ رکھیا نا وہ تے 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. عبداللہ ابن ابی 1.5 میل مقام شوق تو واپس چلا گیا سی تے جڑے غلام ہے میدان بدر دی طرف جاندے 8 تلواراں سن. کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک 1000 بندے نال لڑانا نے 8 تلواراں نال. صحابہ کیا حضور حکم تے دیو سمندر بھی گھوڑے سٹ دیں گے. کمال والی بات ہے. اے پیٹ دے دھندے تو باہر نکلو بڑی ہو گئی. اے سڑکاں روڈ اے جناب پمپ ان چیزوں تو باہر نکلو. اسلام سب تو پہلے دیندا ہی روٹی ہے. صحابہ جی بھوکے گئے بدر اتباع کیسر و کسرا دے خزانے اسلام نہیں دیتے. یہ صحابہ جو دیتے تے بعد اسلام نے جو نہیں دیتے انہوں نے ہیرے جواہرات دیتے. اسلام کسی دا قرضہ نہیں رکھیا انہیں رکھنا ہوتا تے صحابہ دا رکھ لیندا. چلے ہی کوئی نہیں شاہ جی اسلام دی خاطر چلے ہی کوئی نہیں. ڈیڑھ دی خاطر لوگ بارے ملک بھی چلے جانے جلسہ ہوئے جلوس ہوئے نہیں جی میرے ڈیڑھ پیڑ سی میں کہا ڈیڑھ پیڑ بھی ہوئے لوگ امریکہ کمان چلے جانے تو حضور دی عزت واسطے چونیاں بار نہ نکلے ہو. میں نہ سمجھ نہیں آئی نہ گلہ دی آج تک کہ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ اگر مگر کیویں کرے. ہاں جی کلمہ پڑھن تو بعد بندے دے اور کم ہون تے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوے تے حضرت صاحب اج لاہور جانا سی مولی خادم جڑا ویل چیئر تے روٹی کھاندا تے حضور دی عزت واسطے کیوں نہیں نکل سکدا. اٹھو بس اے 2 نمبریاں چھڑ دیو اوتھے 2 نمبری چلدی کوئی نہ نے. شاہ جی میں اس گل تے ہمیشہ پریشان رہنا. تسی علماء بھی بیٹھے ہو اے صدیاں بعد چونیاں دی سرزمین ہوتے او بھائی پھیرو تو پہلے اے بچے نعرے لا رہے لبیک پتہ نہیں انہوں نے اپنی جیباں میں کتنا مال خرچ کیتا. پھل لے آئے باہر لے آئے ادھروں پتو تو آئے ادھروں آ گئے. صدیاں بعد صرف حضور دا نہ آیا تے لوگ سینے پھٹ دیں. یار 5 ٹائم منافق حضور نو ویکھن تے پھر کافر کیوں رہے. میں نے آج تک علامہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے. میں سوچن لگیا اپنی سوچ بند کر دینا. 5 ٹائم بندہ حضور کی زیارت کرے پیچھے نماز پڑھے پھر منافق کیوں رہے. بس اے گل جس دن امت مسلمہ نو سمجھ آ گئی اس دن امت مسلمہ پھر اتنے چلی جانی. اے لوگ تو نمریاں کر دیں چسکے لیں دیں. ہاں جی اور چھڑو جی اور سب ٹھیک ہے جی. منافقت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہر ایک کو صحیح قرار دیا جائے. غلامی رسول یہ ہے کہ صرف اسی کو صحیح قرار دیا جائے جو محمد عربی کا غلام ہے. بس تسی جڑے سامنے کھڑے ہو تو آنو سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی. نعرہ لبیک تو انہیں جلانا ہے اور اسی کچھ بھی نہیں کرنا. 2018 نہ اسی کوئی بندہ مارنا ہے نہ اسی کوئی جلوس کرنا ہے. پاکستان دا تسی صرف بدلہ لینا ہے نا ناموس رسالت دا تے پرچی نچ کے اسلام نو دیو. نچدہ اسلام نو پرچی دیو. بس ہاں جی توجہ دسو یار ممتاز قادری تے انہاں دے نزدیک مجرم سی تے حضور دی عزت دے مسئلے بھی کدی نہ چوں نہیں کیتی اسمبلیاں بیٹھ کے. ساڈا ایک سوال ہے نہ کرو تسی کیوں گئے اسمبلیاں وچ. حضور دی امت چلو ممتاز تواڈے نزدیک دہشت گرد مولوی خادم تواڈے نزدیک دہشت گرد پیر صاحب تواڈے نزدیک جناب صحیح راہ تے نہیں چل رہا ہے علامہ صاحب نہیں چل رہا ہے. اسی مولوی سارے ہی مجرم صحیح 10 کلمہ حضور دا پڑھ کے تم ایک بار بھی چوں نہیں کیتی اسمبلی وچ بیٹھ کے کہ حضور دے خاکے بنا رہے. اٹھو حضور کی فلمیں بن گئی. اٹھو رسول اللہ کے جناب دشمن پیدا ہو گئے. اٹھو ذلیل دے پترو اب 70 سال کے بعد حضور کا دین آنا ہے تخت کے اوپر. اب آنا ہے. سارے بولو یا رسول اللہ کا مانا ہے توجہ. شاہ جی میں ایک تاریخی گل کرن لگا. جتنی بھی کوئی تسی میں نو پتا تو آڑے وچ کسی دا کوئی چمچہ کوئی نہیں. اگر کوئی چمچہ بیٹھے تو میری گل سنے. 1929 انگریزاں غازی علم الدین نو پھانسی لا دیتی.
سال تو بعد انگریزاں دا ویر مک گیا، علم الدین نہ دشمنی مک گئی، علم الدین دا عرس آزادانہ ہویا، اقبال بھی آ گیا، مولی ظفر علی خان بھی آ گیا، سید دیدار علی شاہ بھی آ گئے، پیر میر علی شاہ دے بندے بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے علم الدین دے عرس ہوتے، انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نہ، انہیں کیسی بندہ مار دیتا ہے، گل مک گئی۔ دسو اے ذلیل دے پترو، ممتاز قادری نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا اجے تک؟ تسی سال بعد ممتاز قادری دا عرس کیوں روکیا؟ ایدا جواب سانو دا چاہیدا۔ انگریزاں دا ویر مک گیا عشق رسول نال، ممتاز نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا؟ اب اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں پاکستان بنیا۔ 1947 جدو یہ نعرہ لگیا نا لا الہ الا اللہ دا، ہندو بھی مر گیا، سکھ بھی مر گیا، فرنگی بھی مر گیا، گلی گلی چوٹھا، بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ این نعرہ لاؤ جویں 1947 پاکستان بنیا، 2018 میں محمد عربی دا دین تخت تے آ جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہوئے تے تمبو بھی اٹھے کہ لا الہ الا اللہ دی پاور نال تے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے، یہی تو پاور سی، اور کیڑی پاور سی صحابہ کو؟ کیسر کسرے دے دروازے جا کھڑکائے، نکلو باہر، محمد عربی آ گئے، نکلو باہر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا جہا زور اور لاؤ، انہیں ویسے نس جانا ہے سارے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ سارے دور لا کے دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنی گل ہے، بس اتنی گل ہے۔ اے محمد عربی دے شیر جاگ اٹھے۔ میں تے شاہ جی انہوں نے یہ بھی کیا، میری ایک تقریر جی ایچ کیو کرا دیں، جی ایچ کیو بغیر ہتھیار تو پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر فتح نہ کرے تو میں نہ پڑھنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ جی اے گل ہے، میں اس اسلام کا قائل یوں کرا، میں یوں کد نہیں کی تھی، یوں نہ اسلام نہیں پھیلیا۔ اگر ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ چونے پترا اسلام ایسے پھیلا۔ سنو جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر۔ یہ اسلام ہے جناب۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام یہ ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں، برما کی بچیاں چیخیں۔ دسو یار، برما دیا نکیاں نکیاں بچیاں دے سر گالے چونا رسیاں پا کے بسکٹ سٹ دیں، پھر وہ بچیاں بکیاں کئی دنہ دیا، پھر وہ بسکٹ وال جاندیاں کتے دی طرح انہوں نے انج کھچ دیں۔ پھر مسلمانوں نو برما میں ذبح کر کے قتل کر کے پھر چیلا نو بلانے، انہوں نے بت مت ڈھول لے کے کھڑے ہونے، چیلا آندیاں مسلمانوں دے گوشت کھاندیاں، پھر وہ ڈھول بجا دیں۔ دسو اپنے ایمان نہ جدو برما دیا عورتاں چیخ رہی ہونیاں، ایک باری تو نہ آواز لائی ہونی کہ دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آ رہا۔ میں اسلام بیان کرنا اے میرا جرم ہے، اے میرا جرم ہے۔ جڑا کہنے مولی خادم پھر کیوں کہنا محمد بن قاسم نہیں آنا؟ شام دیا بچیاں دیواراں تے لکھیا دوبارہ عمر نہیں آنا۔ کی کرنا ہے اسی؟ کی کرنا ہے؟ اور یار شام آگے تو روٹی بھی ہے، برما دیا بچیاں دے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، اتھے کسی نے انسانیت یاد آئی آج تک؟ 40,000 برما میں مسلمان ذبح کر دیتے، عورتوں دے پستان کپ کے انہیں کباب بنا کے کھا دے۔ دسو انہوں کو کپڑے بھی کوئی نہیں، انہوں نے تو بندہ مر جائے وہ دریا وچ روڑ دینے، وہ تو گھا کھاندے برما دے مسلمان۔ انہوں نے ایڈا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ مولی خادم کا صرف یہی جرم ہے۔ قاضی تنویر احمد قادری سکاٹ لینڈ جو میں نے کیا
کہ یورپ دیا ایجنسیاں میرے کو آئیاں انہیں کہا مولی خادم نہ تیری فون تے گل ہوندی انہوں کہا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے انہیں کہا کی انہیں کہا وہ کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے پھر نور الدین زنگی آنا ہے پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے پھر شہاب الدین محمد غوری آنا ہے پھر طارق بن زیاد آنا ہے پھر قطب الدین ایبک آنا ہے پھر شیر شاہ سوری آنا ہے کہنے لگا وہ ایک گلہ کردہ سانو راتی نیند نہیں ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی پاکستان کا مطلب کیا اب کہتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا 70,000 مسلمانہ دیا ہندو سکھ چک کے لے گئے پاکستان بڑھن لگیا تے لکھاں کڑیاں ہوون غلام محمد بھٹی ہے تو اڑے علاقے دے ہے 104 سال دی عمر جونے فوت ہویا ہو انہیں کتاب لکھی در اغیار سے لے کر در یار تک انہیں کتاب وچ لکھیا انہیں کیا لکھاں کڑیاں ہو سن یہ 70,000 تے ہو سن نے جڑی ہندو سکھ چک کے بچیاں لے گئے تے لکھاں مسلمانہ دیا کڑیاں ہو سن جدو پاکستان بن رہے سی تے بھراواں نے اپنے بہناں دیاں گردناں کٹیاں پیو نے اپنے دھیاں دیاں گردناں کٹیاں دریاواں وچ بچیاں چھالاں ماریاں لکھاں عزتاں تے آبروئاں لٹیاں گئیاں تے پھر پاکستان بنیا تے آج کی کہنے پاکستان روٹی کے لیے بنا پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے آپ نے 2018 کے اندر جواب دینا ہے پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا سارے رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک اے کان بند کر دو جیڑا کوئی بندہ اسلام دے بارے گل کرنا چاہے انہوں کا بکواس بند کر حضور کی بات کر حضور کی دین کی بات کر حضور کی شریعت کی بات کر تو دیتا کہ وہ اسلام نو اسلام دے خلاف گلاں کرنا تھا دیتا کہ وہ جی جڑے بیٹھ کے اسلام دے بارے تبصرے کرنے انہاں دا فرض نمازاں کدی نہیں پڑھیاں صحابہ جے میدان خندق کے جو واپس آئے سن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیان اجے رسول اللہ نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی ایک طرف اجے سر اقدس دھوتا تے جبریل دروازے تے آ گئے سن عرض کی تھی حضور تسی جنگی ہتھیار اتار دیتے نہ سی تے پائے ہوئے اجے حضور نے سر اقدس بھی پورا نہیں سی دھوتا تو اسلام دی خاطر کدی فرض نمازاں نہیں پڑھیاں گلاں کرنا گلاں کر دے تے صحابہ کر دے جبریل نے عرض کی تھی حضور چلیے بنو قریظہ کا فیصلہ کیجئے میرے آقا نے فرمایا جبریل ہونے میرے غلامہ خندق کھوتی پیٹ کے پتھر بدے لو انذرتہم ایامن کچھ دن انہوں مہلت دیو اے لگتے سدھا کر لون اجے تے نہ ہتھیار بھی نہیں رکھے تے جبریل نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے یا رسول اللہ چلیے تے میرے آقا نے حضرت بلال نو بلایا فرمایا اذان دو بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ جدو صحابہ جمع ہوئے نا اجے ہونے خندق تے لڑ کے آئے سن اجے ہتھیار بھی نہیں سن پہنچے حضور نے فرمایا چلیے تو کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور زندہ بھی رہن دینا ہے کہ نہیں رہن دینا قسم دے کھانے کھا کے تقریراں کرنیاں ہو رن ہاں جی 60 ہزار حضور دی امت کو فیساں لے کے کربلا دے واقعے سنانے ہو رن تے پتر کربلا وچ دینا ہو رہے ہاں جیڑا مولوی 60,000 روپے لے کے تو انہوں کربلا سناندہ اس مولوی کو کم از کم اتنا تو پوچھے کرو مولانا اپنا پتر بھی کدی کربلا وچ لے گئے ہو تسی آسو بہا کے تسی بھی فارے تے مولوی بھی تقریر سنا کے فارے تے دین دے پتر کنے دینے آج دین دا جڑا حشر ہویا نا اسے وجہ تو ہویا کہ خالی تقریرہ نار تے دین نہیں نہ بچتا ہاں تقریرہ نار دین نہیں بچتا میدان اودیچ حضرت ابو دجانہ حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن
میں کھڑا ہوگا نا میں تانوں کر کے دکھانا حضرت ابو دجانہ حضور تے کیویں جھکے سن ڈال بنا لیا ان کر کے ابو دجانہ نے میں ہمیشہ یہ گل کردا عشق مستی دی جڑی نماز ہوندی نا اودے وچ اذان نہیں ہوندی اودے دعوت نہیں دتی جاندی جی میں نو دعوت ہی نہیں ملی میں آکھا ابو دجانہ نو تو کسی نے بھی نہیں کہا ڈھال بناؤ انہاں تے تو عشق نے فیصلہ کیتا تیر حضور والا آ رہا اینج ہو گیا حضور تے ایک تیر نہیں لگیا پورا جسم آپ دا تیر نہ بھرا گیا لا یتحرک ایتھے بھی لگیا اینج نہیں کیتا کنڈے والی جڑی سہ ہوندی تے تواڈے کی کہندے سہ کہندے کہ نہیں ہن ذرا منظر دیکھنا صحابہ کہندے ابو دجانہ حضور دی خاطر اتنے تیر کھادے اتنے کھادے جب کافراں دے تیر مک گئے تے ابو دجانہ جب اٹھ کے چلے نا تے جی تیر جسم وچ ہی سن خون جاری سی فرماندے کل کلفس ابو دجانہ انج آ رہے سن جویں سہ آ رہی ہوندی کنڈے والے گھروں کوئی نہیں نکلتا اور دسو ابو دجانہ میں اتنے تیر لگے ہوئے کہ ابو دجانہ سی بھی نہ کی تھی اے کی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقبال کہنا ہے تے قوم موسیٰ سی نے جڑی گھروں نہیں نکلی اتنے تے تیر کھا کے بھی ایک نہیں ہزارہ تیر کھا کے بھی ابو دجانہ اینج نہیں کیتا میں کہا اقبال ہے کی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے دو بدماشیاں کیتیا تے مصر دے لوگاں نے فرعون نو خدا منیا اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے عراق پہنچیا انہیں سمجھا پوری امت مسلمہ سر ڈھا دے گی عراقی صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریا میں اقبال نے پوچھا میں آکا مصر دے فرعون نو لوگا خدا منیا اس دور دے فرعون نو جتی کیوں پئی کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال اور ممتاز قادری پھندے دی طرف ہستے کیوں چلے پھندا ویکھ کے بھی کدی کوئی ہسیا کہنے لگا نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال اور داسا پھندا بھی کدی کسے چومیا ممتاز قادری جاندے جاندے پھندا چم دیتا اور کہنے لگا اوباما دے کہن تے نواز نے اے لایا اے تے میں چم لیا اور دسو کی کرانا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال اور پھٹو اے 213 دن کرنل رفیع الدین ہے ساڑھے تلگام دا انہیں لکھیا 213 دن کتاب بھٹو نہ پنڈی جیلے چریا کہنے لگا جیسے اسی بھٹو نو لین گئے پھندے واسطے تے بھٹو لمحہ پہ گیا پیپل پارٹی والے پریشان نہ ہو میں ویسے گل کر رہا تو آنو بھٹو دی محبت مبارک سانو غلامی رسول مبارک بس ہاں جی اسی تے کدی سنی کدی کسی دی گل کوئی نہیں اسی تے ایک کو سن دیا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا یہ ظاہران حریم مغرب اے ٹٹو مغرب دے سانو دین دے نمیں سبق دینا لے اقبال کہندا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے اے ساڑھے قائد نہیں نہ اسی انہوں کچھ مندیا اسی اس سے بندے نو ممتاز قادری بھی ہوئے
تے کانسٹیبل ہوے تے میں پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیراں تے رکھی، میں پگڑی لا کے ممتاز دے پیراں تے رکھ کے کیا میں کہا حضور دی بارگاہ وچ جا کے شکایت نہ لڑا، ساڈے کول جو ہو سکدا سی اسی کر دیتا، ساری دنیا گواہ ہے دن دے 11 بجے تک ممتاز دے چہرے تے جلال موجود سی کہ امت مسلمہ کی کیتا، میں تے پھٹے چڑھ گیا ستے رہے، جدو میں پگڑی رکھی نہ دے پیراں تے ممتاز دے چہرے مسکراہٹ آ گئی، انہیں کہا ہن میں معافی دے دیتی تسی معافی مانگ لی ہاں وہ پہلے والی تصویر بھی دیکھو تے میری پگڑی رکھن دے پیراں تو بعد ممتاز دا چہرہ بدل گیا، میں کیا جو کچھ ہو سکتا سی جیلہ میں بھی گئے، پرچے بھی کٹائے، علماء نے فور شیڈول بھی لگائے، علماء تے جڑا مشائخ تے عوام تے ظلم ہویا، غازی علم الدین دی تاریخ اتنا ظلم نہیں ہویا، اجے تک علماء تے ظلم ہو رہا، اتلے سپیکر المصطفیٰ جان رحمت پڑھنے پر جرم ہے، کمینے کے بچوں یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے لیے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنا ہے، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ اس کے لیے بنا ہے، تم علماء پر علماء میں نو جدو نہ نپیا نا تے میں نو ہتھکڑی لائی تے میں انہاں نو کیا بھئی جنہاں نو تسی خود خوش کرن واسطے ہتھکڑی لائی ہے نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہے، لیکن جنہاں واسطے میں ہتھکڑی لوائی ہو میں نو ویکھ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 تو نہیں پتا ہے دا معنی کہ دو باری لبیک دا معنی ہے یا رسول اللہ میں قیامت تک حاضر ہاں، یا تو اسی 3 باری کہنے ہیں نا یا رسول اللہ اسی قیامت تو بعد بھی حاضر ہاں، اے عربی دا تو ہمیں قیدہ دسیا 2 باری کبو تا الہ یوم القیامہ، ہاں جی 2 باری کبو کی تا حضور قیامت تک اسی حاضر ہاں، کہ تو 3 باری کبو تا حضور جنت بھی اسی حاضر ہاں، کسی دے چمچے کڑچے بیٹھے ویکھو علامہ تساں بھی چندہ نہ کیتا، پیرا اپنے جیب چلایا، صوفی صاحب اپنی جیب چلایا، میں بھی کتا پاک رسول اللہ جو تہاڈے سامنے آ گیا، میں بھی پیسے کتنی لے کہ 50,000 پہلے دو اکاؤنٹ میں پھر میں آؤں گا، میں نے تو جی گلیاں میں لے جانے جتنے میری ویل چیئر بھی ٹائپ ہوتی پھر بھی میں چلا جانا، میں کدی بھی نہیں کہا یار ہے کوئی جگہ لے جانا والی، میں کہا یار حضور واسطے لے جا رہے ہیں نا، مولی خادم تو مڑ مڑ جے کہنا میں حضور کے لیے ہو تو تیری ویل چیئر اس گلی کیوں نہیں جاندی چل، ہاں جی میں انہاں گلیاں بھی گیا، میں انہاں پنڈاں وچ بھی گیا جڑی میری ویل چیئر چک کے لے گئے، چلدی ہی نہیں سی ریت سی، پھر بھی میں گیا، میں کہا سنو محمد عربی دا غلام آیا تو بغیر پیسے تو آیا، بغیر اسے واسطے بہت سارے مولوی تے پیر پریشان ہیں، اے پیر دے جناب انہاں دی تے جوانیاں تاریاں ہو گئی ہیں، بہت سارے مولوی پیر پریشان ہیں، کہندے جی ساڈے آن کے لبیک دا نعرہ نہیں لگدا، مولوی خادم تے لگدا ہے، میں کہا جناب جے نے جانا سی نا اس ویلے ستے رہو کیوں جی ہن کیوں کردا ہے، لو جی بارش بھی تیار ہے تے نہیں یار پیر جانا پیراں دا کام ہے، اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں، ہاں اے انہاں دے معاملات ہیں، بارش روکن یا آوے اے نہ جمع توجہ جی، میں نے جدو نہ ہتھکڑی لائی نا ایتھے پہلے میں نے ایتھے بدیا پھر میں نے ایتھے ہتھکڑی لائی، میں اپنے ہتھوں میں کھول کے پوچھا، میں کہا دسو ہتھوں ساری زندگی حضور دے نام دا کتنا مال کھادا نے، حضور دے نام دی کتنی بریانیاں تے حلوے کھاتے نے، اج مزہ آیا، ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن گے تے قیامت نو، لیکن زبان حال نال کہن لگے اج ہی تے مزہ آیا، میں گل کرنا جڑا حضور دی عزت دی خاطر
زندگی میں ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا، حضور دی عزت دی خاطر، حضور دی عزت دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا، انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سن۔ بس انہوں نے اسی دسنا ہے 2018 میں، ہاں جی، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اچھا توجہ، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ نعیم الدین امیر ملت بالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا صرف کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو۔ مولی خاتم تے جی ویل چیئر تے بیٹھے تے روٹی بھی چنگی کھاندا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی مونج دا لباس پوایا انگریزا، مٹی دے ٹوکرے سر تے چوائے، سب دی زہر جا پانی دیتا، تنبے جیسی خوراک دیتی۔ الثورۃ الہندیہ کا علامہ لکھیا مولانا نے، جب آپ مٹی دے ٹوکرا لے جا رہے سن تے مونج دا لباس پایا سی علامہ فضل حق خیر آبادی نے، تے آپ نے اس موقع تے بھی انگریزوں نے مخاطب کر کے فرمایا، انگریزوں فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا ذلیلو اس حالت کے اندر بھی میں وہ غلام ہوں جو حضور پر اب بھی میں قربان ہوں۔ لبیک 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 لبیک۔ اسی دے یار چونیاں دی سرزمین ایک پیرہ دے علماء دی جرمٹ وچ بیٹھے کیڑی کمائی کر رہے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جدو مٹی دا ٹوکرا چاہیا نا کہ آپ نے فرمایا لم اقترف زمن سوا ان لیس لی ماؤ مودتن و ولاؤ، فرمایا دنیا والے ہو گواہ رہنا میں کوئی جرم نہیں کیتا، اے میں نے کالے پانی دی نہ سزا دیتی، مٹی دے ٹوکرے نہ میرے سر تے پا دیتے، مجھ دے لباس پوایا، میں کوئی جرم نہیں کیتا، ایک جرم کیتا کہ میں عیسائیاں نال پیار نہیں کیتا۔ اے ساڈا جرم ہے شاہ جی، اے ممتاز قادری دا جرم ہے۔ ممتاز قادری حضور دی عزت تے پہرا دیتا، تے ممتاز قادری کتنے بندے آئے او دے جنازے وچ، او جڑا کراچی دا مر گیا بڈھا عبدالستار عیدی دے جنازے 5000 بندہ نہیں آیا۔ اوباما کہنے لگا انسانیت کا موسم چلا گیا، اے گاں دا موتر پینے والا ہندو مودی، یہ کہنے لگا مسیحا چلا گیا، فلاں چلا گیا، پوری حکومت چلی گئی کراچی دے جنازہ ممتاز دا جادو توڑن واسطے۔ میں کہا پترو اسپرو دیا گولیاں دینا جنازے وڈے نہیں ہوندے، جنازے وڈے ہوندے کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ میں ملک شام گیا، مولانا نے کہا بھئی اے گل بھی سنانی، میں وہ سنان لگا۔ میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی، اتنے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان جڑا انہاں حضور دی نعت پڑھی، او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت ترا، اے شعر لکھیا حضرت بلال حبشی دی قبر دے سامنے دیوار ہوتے، اے دا ترجمہ کیوے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا فکا یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیا، وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ میں تے جڑی گل کرن لگا ذرا او سمجھنی، 2 مہینے سپریم کورٹ نے قوم نو پاگل بنائی رکھیا، بڑا وڈا فیصلہ آن والا، بڑا اینجو جانا ہے، کھٹیا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا۔ اصل والی گل نہیں، میں جی گل کرنے لگا اور سمجھو، قیامت تک
اگر کسی حکمران نو عدالت پیش کیتا جا سکتا نا تو رسول اللہ دا دین ہی کر سکتا اور کوئی قانون پیش نہیں کرتا. ہاں جی عمر کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے, علی مرتضیٰ کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے. اور شاہ مراد اقبال قلندر لاہوری لکھیا واقعہ, شاہ مراد ایک بادشاہ سی, انہیں مسجد بنوائی, میٹرو نہیں بنوائی, میٹرو انہیں مسجد بنوائی. جب مسجد ویکھن گیا تو مسجد پسند کوئی نہ آئی. انہیں مستری بلایا, انہیں کہا بدماشا تو میرا پیسہ ضائع کیتا ہے. جلاد بلا کے انہیں دا ہاتھ کٹ دیتا, مستری دا ہاتھ کٹ دیتا. جب مستری دا ہاتھ کٹیا پھر اقبال قلندر لاہوری بولیا, کہنے لگا جوئے خو سادے میں مار رفت, پیش قاضی نا کماؤ زار رفت. گفتہ پیغام حق گفتارے تو, حفظ آئین محمد کارے تو, قاضی عادل بدندہ خستلب, کرد اشارہ در حضور خود طلب, رنگ شاز حیبت قرآن فرید, پیش قاضی چو خطا کارا رشید رسید. یک طرف فریادی دعویٰ کرے, یک طرف شہنشاہ کردوں فرے, گفت شاز کردہ خجلت بردام, اعتراف از جرم خدا بردام. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات, زندگی گیرت بھئی قانون ثبات. عبد مسلم کم تر از احرار نیست, خون شارنگین پر عزم مار نیست. چو مراد ای آئے محکم شنید, دست خیش از آستین بے رو کشید. مدعی را تاب خاموشی نمام, آیا بالعدل والاحسان خط. گفت از بار خدا بخشیدمش, از برائے مصطفیٰ بخشیدمش. یا امور بر سلیمان ظفر, سطوت آئین پیغمبر نگر, پیش قرآن بندہ و مولا یکے اس, بوریا و مسند دیبا یکے اس. اقبال واقعہ بیان کیتا سارا. اقبال کہنا جدو اس مستری دا ہاتھ کٹیا تے پاکستان دے تھانے تے کچہریاں آیا نہیں کہ ہن کتے جاواں, تھانے دار بھی کو گالاں کڈنیاں, بھائی بادشاہ دے خلاف آیا تو چودھری دے خلاف آیا. انہیں چودھری نو بلا کے منجی تے بٹھانا ہے تے مینوں گالاں کڈ کے تھانے او کڈ دینا ہے. اگے کورٹ وچ گیا تے وکیلاں دے پیسے کتھوں لینے ہیں, ججاں دے پیسے کتھوں لینے ہیں. نا جدو محمد عربی دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے پھر اینج گل ہوندی. اقبال کہندا او مستری اودی ہاتھ چو خون جاری, کٹے ہوئے ہاتھ دوسرے ہاتھ چ نپیا, سدھا جا کے قاضی دی عدالت سدھا پیش ہو گیا. کہنے لگا ویکھو کی ہویا. انہیں کیا کی ہویا؟ انہیں کیا بادشاہ نے بدماشی کی تھی. انہیں کیا میرے ہوندے بادشاہ کیویں بدماشی کر سکتا, نپ کے لے آؤ شاہ مراد لیتے. کیوں جی؟ ہاں نواز شریف نو صرف دین مصطفیٰ نپ سکتا, سپریم کورٹ نہیں نپ سکتا. ہاں اے میں تو پکی گل. ہاں شاہ مراد نو کنے نپیا؟ انہوں نے کہا نپ کے لے آؤ شاہ مراد نو. ہاں رسول اللہ کے دین میں یہ پاور ہے کہ شاہ مراد کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا. رنگ شاز حیبت قرآن فرید. اقبال کہنا شاہ مراد کو جدو گئی نا پولیس تے بولا رنگ فق ہو گیا. انہیں کیا ہون تے محمد عربی دا دین میں نو نہیں چھوڑے گا. جدو پیش ہویا نا قاضی دی عدالت, اقبال کہنا ویکھو یک طرف فریادی دعویٰ کرے, یک طرف شہنشاہ دردوں فرے. اقبال کہنا جدا نا سن کے لوگ کم دے سن, ویکھ ایک طرف مستری کھڑیا, دوسری طرف وقت بادشاہ کھڑیا. تے بادشاہ جاندے ہیں کی کیا؟ گفت شاہ کردہ خجلت بردام. انہیں کہا جناب معافی چاہتا ہوں, جذبات میں آ گیا تھا اس لیے پاناما لیکس بنا لی تھی, پیسوں کی ضرورت تھی تو اس لیے پاناما لیکس بن گئی تھی, معافی چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے جب انہیں معافی منگی نا, گفت قاضی فی القصاص آمد حیات, زندگی گیرت بھئی قانون ثبات. قاضی اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اب یوں کرنے سے بات نہیں بنے گی. جانتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے قصاص دینا پڑے گا, جیسے ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کیوں جی؟ اقبال کہندا قاضی نے کو گل کی تھی, انہیں کہ عبد مسلم کم طرز احرار لیس, خون شارنگین طرز معمار لیس. انہیں کہا تنو پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے. کیوں جی؟ اقبال کہندا جدو شاہ مراد نے یہ ایت سنی نا قرآن دی تے ساڑھے موٹے صدر آون نہیں کیا, مولویو وہ کوئی صورت کڈو ہے سود جائز ہوئے. شرعی عدالت جسٹس کہنا ہے حضور کے زمانے میں حالات اور تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دین دیا جو حالات کے ساتھ چل بھی نہ سکتا. ایڈیاں تسی کرسیاں تے جا بیٹھے ہو, سانو تے بلاؤ, اسی تو انو دسیے سود کس کو کہتے ہیں, اسی تو انو دسیے ناموس رسالت کا مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ہاں جی
حضور دی عزت حضور دے دین دے گل وہ کر سکتا جنہیں محمد عربی دے در دے ٹکڑے کھادے ہون، جنہیں انگریزاں دے ٹٹو بن کے ٹکڑے کھادے ہون، انہوں کلمے دی سمجھ نہیں آتی تے ناموس رسالت دے مسئلہ انہوں کتنے۔ لو جی شاہ مراد بھی مسلمان سی۔ اقبال کہندا جدوں قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا نا، چوں مراد کی آیا ہے محکم شنید، دست خیش از آستین بیرون کشید۔ جدوں نے قرآن دی آیت سنی تے شاہ مراد نے ہاتھ ننگا کر دیتا، کہنے لگا لو جی اسلام کہندا ہاتھ کٹ دیو۔ اقبال کہندا جدوں نے کیا نا میرا ہاتھ کٹ دیو تے جڑا وہ مستری کھڑا سی نا اٹھ کے نچن لگ پیا، انہوں نے کہا بس 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 یہی دیکھنا سی تو بادشاہاں دا غلام ہے یا محمد عربی دا غلام، بس لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ بارش بھی ہونے والی ہے، نماز اسی سارے ہم پڑھنی انشاءاللہ، اسی بھی پڑھنے ہونے ہیں، مطلب کوئی کسی نے پریشانی ہوئے نماز مکروہ وقت تو پہلے ہوئے گی بالکل۔ تسی گل میری توجہ نہ سنو ہے جی، ہاں اجے بڑا نہیں، ویسے بھی ویسی گل مکانی ہے، کوئی لمبی گل تھوڑی کرنا، اس واسطے کوئی پریشان نہ ہوئے، انشاءاللہ نماز اسی پڑھنے ہیں، سارے پیر بھی پڑھ دیں، علماء بھی پڑھ دیں، تسی بھی پڑھنے ہو۔ ایک کو گلا ہے سنیاں تے نمازاں نہیں پڑھ دے، بڑی مہربانی نمازاں پڑھیا کرو، مسیتاں باہر جاؤ سنیاں مسیتاں، قرآن دی تلاوت شروع کر دو، 2018 تک بچے حفظ قرآن شروع کر دیں، گھر گھر حفظ شروع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کی ہونے لگا، انہوں نے کہا 2018 جی قرآن آن لگا، اور کی ہونے لگا، کیوں شاید وہ نا ویسے نس جانا چلے ہو تو اڑے سامنے 5 منٹ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایویں جھلا بنایا ہوا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ لو جی اقبال کہنا جدوں قاضی نے کہہ رہا ہاتھ کٹ دیو تو مستری اٹھ کے کی کہنے لگا گفت از بار خدا بخشیدہ مجھ از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مجھ، انہوں نے کہا بس 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 ہاتھ نہیں کٹوانا، میں نے اللہ رسول کی خاطر اس کو معاف کر دیا۔ اقبال جدو نتیجہ کٹیا نا، اقبال کہنا یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئینے پیغمبر نگر۔ اقبال کہنا دیکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی، چمٹی بادشاہ دے مقابلے مستری چمٹی بھی نہیں بنتا، ایک طرف چمٹی کھڑی سی دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی، چمٹی نے وقت سلیمان نے اٹھا دیتا۔ اے صرف رسول اللہ کا دین ہے۔ لو جی ہن میں حدیث پاک تو سنان لگا، بہ جاؤ بچوں، بہ جاؤ شاباش، بہ جاؤ، روب نہیں پانا بھائی، روب نہیں پانا بچے، اے ساڑھے مستقبل دے جسٹس ہیں، اے ساڑھے مستقبل دے صدر وزیر اعظم نے بچے، انہاں بدماشاں کو تاں ہی جان چھوڑنی نہ تسی پڑھنا ہے اتنا، کیوں شاہ جی مڑ کے پیری مریدی کرنی، میں مڑ کے صرف نہ پڑھانی، حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود، لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محمد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محمد ومحمد محمدة محمدتان محمد ومحمد محماد محمادان محامد ومحامد ومحامدة افل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمد حمديان حمديات حمد وحمد وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد يحمد۔ اسی مولویاں مڑ کے ہے صرف نہ بھی پڑھانی، سمجھ آئی نا بات؟ تسی میرے کو پوچھ لینا جی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی، صرف صغیر تے میں ساری سنا دیتی، الحمدو تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دیا گردانہ میں نے انجے آدیاں جڑی میں پڑھی۔ آخری صورت کیڑی ہے؟ ناس نہیں، کل اعوذ برب الناس، قال یقول قولا قل میں کل دی صرف صغیر سنا لگا، پورے قرآن دی میں نے انجے آدیاں نا جڑے سے قل قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال
الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل ومكيل ومكيلة نفل التفصيل المذكر من أقبل أقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث منه كولا كوليات يعني كولا كوليان كوليات مقبلا مقبلنا وفعل التعجب منه ما أقبل وأقبل به قبل یا قبل لک ایتھے تک میرے ساتھ کیوں شاہ جی اجے تو میں صرف صغیر پڑھی ہے ہاں اجے تو میں صرف صغیر پڑھی لکھاں دے حساب نہ صفحے بن جان میں ساریاں گردانہ لکھاں پورے قرآن دی میں گردانہ لکھاں نہ ساریاں تے لکھاں صفحے بن جان ہاں جی میں ساری گلاں مینوں پتہ ہے کیوں آندیاں مالک کتا رکھن تے بڑا تکڑا رکھ دے سمجھ آئی گا لسا کتا نہیں رکھ دے بھائی چور آوے تو کتا پوچھے چٹنگ پا کے اندر بڑھ جائے نا کتا رکھ دے ویل چیئر تے بھی ہوئے تے حالات خراب ہو جان تے پھر انج نہ ہوئے تے میں اندر رکھو نا میں کہ ویل چیئر تے میں لے جاؤ ستمگر بھرا ہمارا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کیوں جی دھاگے آکھیا مومنو دستے سہی لگی اگ مینو سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیوں سلیم سمجھے نائی ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائی دا ہے جنہوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائی دا بس اتنی بات جنہوں ماننے چ وسے ہوئے نا گل تو پھر میرے جا بندہ ویل چیئر کے بھی اندر جیل جا کے بھی ہستا وہ کہنے سن مولوی دا دماغ خراب ہے جیل کدی کوئی نہیں ہسیا میں کہا جلے ہوئے ہو جی رسول اللہ اس گل تے راضی کہ مولوی خاتم ایسا حال جیل جائے تو پھر کمال ہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ و نازے دوا اٹھائے لو جی اور بارش بالکل قریب آ گئی کہ اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تاکہ دعا وقت ہوتے منگی جائے پھر انشاءاللہ مصطفیٰ جان میلا کو سلام شمائے والصلاة والسلام على ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب ذو الجلال يا رسول عشق سے تشریف لے کے آئے ہیں یا رب ذو الجلال آپ پاک بارگاہ قبول قبول فرما یا رب ذو الجلال نسلوں میں آج رسول پیدا ہوتے رہے یا اللہ ناز کے رسول کو دل دل میں جان کی عطا فرما یا اللہ حوصلہ بلند کر دے یا رب ذو الجلال ان کو روحانی جسمانی طاقت عطا فرما یا اللہ بزرگوں کو سایہ ہماری نسلوں پر قائم اور دائم رکھ یا اللہ مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے جہاں یا اللہ حق کے لیے ہمیں طاقت عطا فرما جس مقصد کے لیے ہم انسان بنائے یا اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کی یا اللہ زلفوں کا صدقہ دن دگنی رات دگنی عشق میں اضافہ عطا فرما یا رب جن عاشقوں نے تیرے عشق کے لیے جن پروانوں کو بلایا یا اللہ ان کے عشق میں مزید ترقی عطا فرما یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یا اللہ دین کے لیے عاشق کوشش کر رہے ہیں یا اللہ طاقت تیری ہے ابا بنا کو ہاتھ مرانا تیری طاقت ہے ابا بنا دی طاقت نہیں بچڑی دے پیٹ یا اللہ یونس علیہ السلام کو بچانا تیری طاقت ہے یا اللہ آج بھی ہوئی تیری طاقت ہے یا اللہ مچھر کو سرکش ختم کروانا تیری طاقت ہے
ساڑی کوئی طاقت نہیں، یا اللہ ساڑی مدد نہیں کمزورا، ساڑی کہہ بھی مدد فرما، ماتا دے سامنے آج کے رسولہ سرخرو کر دے، یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی کہہ بھی مدد فرما، میرے سامنے زندگی دے محفوظ فرما، اس کے رسول جی اللہ زندگی گزاریے، یا اللہ ساڑی نسلہ داج کے رسول پیدا ہوں، یا اللہ بزرگان دا سایہ ساڑی نسلہ تے قائم مردین فرما، یا اللہ جو منگیا بھی عطا کر دے، جو نہیں منگیا نہیں منگ سکے، یا اللہ ناشکہ دا صدقہ آج کے رسولہ دا صدقہ عطا کر دے، یا اللہ کہنے سامنے دنیا کی بھی آخر کی قبر سرخرو عطا فرما، یا اللہ جو باطل لوگ بڑے بڑے منصوبے بنا کے یا اللہ ختم کرنا چاہتے نہیں، یا اللہ ساڑی کیا بھی مدد فرما، یا اللہ کیا بھی مدد فرما، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ٹھوکری کھا کر گرنا ہمارا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، الہی انت مقصودنا ورضات مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت اسواتک، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا اللہ. سارے دوست